مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہے۔ انشاءاللہ الکریم آج بھی سلسلے میں آپ کے مسائل کو انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل کے روحانی علاج بیان کیے جائیں گے۔ جو استخارہ کروانا چاہتا ہے انشاءاللہ ان کے مسائل کے استخارہ کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اگر آپ یوٹیوب یوزر ہیں اور ہمارا پروگرام یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی اپنے مسائل کے روحانی علاج جان سکتے ہیں۔ کومنٹ سیکشن میں آ کر آپ اپنا مسئلہ ہمیں بھیج دیں۔ اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو اپنے مسئلے کے ساتھ ساتھ اپنا نام یعنی جو مریض ہیں ان کا نام ان کی والدہ کے نام کے ساتھ ہمیں بھیج دیں۔ انشاءاللہ عز و جل وقت مناسب پر استخارہ کر کے اور انشاءاللہ اگر کوئی روحانی علاج جاننا چاہتا ہے تو انشاءاللہ ان کے لیے روحانی علاج بیان کیے جائیں گے۔ اسکرین پر آپ ایک نمبر بھی ملاحظہ کر رہے ہوں گے، اس نمبر پر بھی آپ ہم سے واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یاد رہیں اگر مرد ہیں تو وائس میں بھی سوال کر سکتا ہے، اسلامی بہنیں ٹیکسٹ میں اپنا پرابلم بھیج دیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس پر آنے والے سوالات کو بھی ہم اپنے سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سے اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ گیسٹ بھی ہوتے ہیں جو آپ کے مسائل کے روحانی علاج اور استخارہ کرتے ہیں، روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں میرے سیدھی ہاتھ کی طرف ہمارے شعیب بھائی موجود ہیں جو آپ کے مسائل کے روحانی علاج بتاتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ان سے آج بھی روحانی علاج جانیں گے، اور شعیب بھائی کو سلسلے میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں، ویلکم بھی کہتے ہیں۔ اور میرے دل کی جانب ہمارے مولانا ارشاد حبیب بھائی ماشاءاللہ یہ آج بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں ہیں، جو آپ کے مسائل کے استخارہ بھی کرتے، روحانی علاج بھی بیان کرتے، ان کو بھی ویلکم کہتے، خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے آپ دونوں؟ اللہ پاک کا کرم ہے، اچھا ہوں میں ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ سب پر بھی مجھ پر بھی رحمت کی نظر فرمائے، آمین۔ آئیے چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف، دیکھتے ہیں کون کیا سوال کر رہا ہے۔ جی پہلا سوال دیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھائی میں من لگے اس کا وظیفہ بھیج دیجیے برائے مہربانی۔ ٹھیک ہے، عرض کرتے ہیں انشاءاللہ اس کا روحانی علاج آپ کو۔ جی ایک اور سوال دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ گھر پہ میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے، بڑے مہربانی ہوگی۔ روزانہ میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا بھی روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی اور ایک سوال دے دیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہ میں چھالا ہے، کوئی وظیفہ یا عمل وغیرہ ہو تو بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی ایک اور سوال دے دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد فرحان اتاری کوڑائے بوجھ کچھ گجرات سے۔ میرا سوال یہ تھا کہ میری والدہ کو مائنگریٹ کی انہوں نے ڈاکٹر کو ہے مائنگریٹ ہے، تو لیکن پھر بھی دوا چالو ہے، پھر بھی اگر کوئی روحانی علاج مل جائے مائنگریٹ کے لیے، اچانک سر درد ہونے کرتا ہے اور عجیب سی کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے اور باتیں بھی پھر اس ٹائپ، تو اس کا کچھ روحانی علاج عطا کرا، جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، مائیگرین کی تکلیف ہے، انشاءاللہ اس کا شفا یابی کے لیے بڑا پیارا روحانی علاج ہے وہ آپ کو عرض کرتے ہیں۔ چلتے ہیں روحانی علاج کی طرف۔ جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟
کل بھی سوال ہوا تھا کہ پڑھائی میں دل لگے، ابھی کچھ دنوں پہلے ہی اسکولیں شروع ہوئی ہیں، تو اب اس طرح کے معاملات بہت زیادہ سامنے آتے ہوں گے کہ بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے، اور اب 3-4 مہینے بھی ہو چکے ہیں، جامعۃ المدینہ بھی اور دینی مدارس بھی کھلے ہیں حفظ کے اور عالمیت کے، تو اس میں پڑھنے والے بچوں کے بھی بعض اوقات دل نہیں لگ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسا کوئی عمل جو بچے کرے یا ان کے والدین کرے تو بچوں کے لیے کیا جائے تو ان کا پڑھائی میں دل لگے۔ جی جی بالکل ہے، ایسا بہت ہی پیارا عمل ہے۔ اگر بچہ خود کر لے تب بھی، یا بچہ نہیں کر سکتا ہے یا بچہ کرنے کے لیے کتراتا ہو تو والدین چاہے تو یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دن میں 5 مرتبہ آپ نے کبھی بھی، بہتر ہے کہ 5 وقت نمازوں کے بعد آپ نے یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو 101 بار پڑھنا ہے۔ اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے پانی میں دم کر کے پلائیے، انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے بچہ اگر پڑھنے سے کتراتا ہے، بھاگتا ہے یا جی چراتا ہے تو یہ سب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہوگے، اس کا پڑھنے میں دل لگنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ عز و جل۔ اچھا، گھر میں روزانہ میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں، ایک سوال کیا گیا ہے جی، تو گھر میں میاں بیوی کے اندر اتفاق پیدا ہو جائے، اس کے لیے کوئی عمل کہ میاں بیوی میں اتفاق پیدا ہو، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے ان کے نہ ہوں؟ جی، اب یہ کہ گھر کے اندر لڑائی جھگڑے کے معاملات میاں بیوی میں ہو رہے ہو تو اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ اب چاہے گھر کے لیے میاں بیوی کے لیے ہو یا گھر کے اندر اگر دیگر افراد بھی موجود ہیں تو تمام گھر والے مل کر کے بھی عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ودودو یا سلامو، یا ودودو یا سلامو اس کا ورد کرے، ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے 100 مرتبہ، اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے گھر کے اندر انشاءاللہ تعالی محبت بھری فضا قائم ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ ایک اور روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ اب دیکھیں، تالی تو ویسے دونوں ہاتھ سے ہی بچتی ہیں، ایک ہاتھ سے تالی نہیں بچتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ صرف بیوی کی ہی غلطی ہوگی یا شوہر ہی کی غلطی ہوگی، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ میں جو ہے وہ کمپرومائز اور لیٹ گو کرنے والا بھی معاملہ کرنا پڑے گا۔ یعنی کبھی بیوی اگر کسی بات پہ ناراض ہے یا زبان چلا رہی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ سنی انسنی کرے، باتوں کو زیادہ دل پہ نہ لے اور لیٹ گو کرے، یعنی جانے دے۔ اور کبھی شوہر کام سے آیا ہے، وہ کسی وجہ سے ناراض ہو کر بڑبڑا رہا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ جوابی اب کارروائی نہ کرے بلکہ خاموش رہیں، اس کا دل خوش کرنے کی کوشش کریں۔ ایک انداز اگر سامنے والے نے ناراضگی کا رکھا ہے تو دوسرا والا ناراضگی والا انداز اختیار نہ کرے، وہ سافٹ ہو جائے، وہ یعنی سلجھانے والا معاملہ رکھے تو انشاءاللہ عز و جل لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی ایک شخص کے مزاج کے اندر ہی تند پنا ہوتا ہے، یعنی شوہر ہمیشہ کے لیے نارمل ہوگا تو بیوی تند مزاج کی ہوگی، وہ جب دیکھو تب زبان درازی کر رہی ہوگی، یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیوی نارمل ہوتی ہیں اور شوہر کا مزاج تھوڑا سا کھوچڑ پنے کا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی بات ہوئی تو ناراض ہو گیا، ڈانٹ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، اس طرح کا انداز ہوتا ہے۔ تو یہ عمل جو سافٹ ہے اس کو کرنا ہے اپنے سامنے والے فریق کے لیے تاکہ ہمارے درمیان محبت پیدا ہو۔ اس کے لیے یہ عمل کرنا ہے کہ 11 دن تک ظہر کی نماز کے بعد 1100 بار یا صبورو یا صبورو یا صبورو 11 دن تک عمل کرنا ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد 1100 بار پڑھنا ہے، اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھیں۔ یہ عمل کرنا ہے اور اللہ کریم سے دعا کرنی ہے کہ میرے سامنے جو بھی فریق ہے، بیوی اگر شوہر کر رہا ہے بیوی کے لیے تو بیوی کے لیے دعا کرے، بیوی اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہیں تو شوہر کے لیے دعا کرے کہ ان کے مزاج کے اندر خوش اخلاقی آ جائے، یہ اچھے انداز سے بات کرنے لگے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، اس کی اللہ کریم سے دعا کرے تو انشاءاللہ عز و جل دونوں کے اندر محبت کی فضا قائم ہو جائے گی۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ عمل ہرگز سامنے والے کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے نہیں کیا جائے گا۔ یعنی بیوی چاہتی ہیں کہ میں یہ عمل کے ذریعے اپنے شوہر کو اپنے قبضے میں کر لوں تو وہ ہمیشہ میری بات مانے، اس کے لیے یہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ یہ عمل محبت کی فضا قائم کرنے کے لیے ہی کیا جائے گا۔ اللہ جی اس میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ عموماً ہوتا یہ نا اعجاز بھائی کہ شوہر ایک تو کام کے لیے گھر سے باہر جاتے ہیں، گھر آفس اگر آفس میں جانا ہوتا ہے تو آفس کے معاملات کو دیکھنا ہے، پھر گھر سے باہر کے سفر، یہ اصل میں یہ دوران اور یہ کام پہ جانا، یہ چڑچڑاپن ایک زیادہ ہو جاتا ہے. اور پھر گھر میں جیسے اب بیوی ہے، گھر کے پورے معاملات کو دیکھ رہی ہوتی ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہے، اگر ساس ہے تو ساس کو بھی دیکھنا ہے، اور سسر ہے تو سسر کو بھی دیکھنا ہے، یہ سب چیز کو بھی دیکھنا رہتا ہے. وہ بھی سب چیزوں سے نا تھوڑا سی ایک یہ ہو جاتی کہ بچے پریشان کر رہے ہوتے ہیں، تو اب اس معاملات میں کہ میں اب بچے کو دیکھوں، کہ میں ان کو دیکھوں، کہ یہ دیکھوں، کہ یہ سب معاملات میں بھی یہ پھنسی ہوئی رہتی ہے. اگر یہ معاملہ ہو نا کہ شوہر جب بھی آئے گھر کے اندر داخل ہو جائے، داخل ہوتے وقت ہی نا بس اتنا ہے کہ اپنے جو بھی معاملات ہے اس کو باہر رکھے، جیسے گھر کے اندر گھستے ساتھ ہی، اندر داخل ہوتے ساتھ ہی مسکراہٹ رکھتے اپنے چہرے پہ. اب بیوی جیسے شوہر آئے تو اپنا چہرہ جو ہے نا مسکراتا ہوا لے کر آ جائے. اس سے انشاءاللہ امید ہے کہ فضا گھر کی بہت ہی بہترین ہو جائے گی، اور جو گھر کے جو معاملات جو جھگڑے کے ہو رہے اللہ نے چاہا تو یہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. جی ایک سوال مزید ہمیں جو کیا گیا تھا کہ منہ میں چھالے ہیں، تو اس کے لیے کچھ گھریلو علاج اس کے لیے میں عرض کرتا ہوں آپ کو. اگر کسی کے منہ میں چھالے رہتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ مٹھی بھر برگے حنا، یعنی مہندی کے جو پتے آتے ہیں، ان پتوں کو پانی میں ابال کر اس پانی سے دن میں 2 یا 3 مرتبہ، چند ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ اس سے غرغرے کریں روزانہ. انشاءاللہ عز و جل اس سے اگر کسی کو منہ میں چھالے آتے ہیں تو وہ چھالے آنا بند ہو جائیں گے. دیکھیں منہ میں چھالے آنے کی ایک وجہ پیٹ کا جو ہے وہ صاف نہ ہونا بھی ہے، اور ایک وجہ جو ہے وہ معدے کی گرمی بھی ہے. اگر کسی کا پیٹ صاف نہیں ہوتا ہے تو بھی چھالے آتے ہیں، یا معدے کی تیزابیت، معدے کی گرمی کی وجہ سے بھی منہ میں چھالے آ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے اگر کسی کو بہت زیادہ چھالے آتے ہیں، اگر وہ مسواک تازی مسواک کہیں سے حاصل کر لے، اور اس مسواک کو اچھی طرح چبا کر اس کا جو عرق ہے، یعنی آپ جب چباؤں گے تو اس مسواک میں سے جو رس نکلے گا، اس رس کو اچھی طرح سے اپنے منہ میں جہاں جہاں چھالے ہیں بالخصوص وہاں، اور بالعموم پورے منہ میں اس کے رس کو آپ پھیر دیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل چند ایک مرتبہ کرنے سے بھی انشاءاللہ عز و جل چھالوں کے اندر آپ بہتری محسوس کریں گے، چھالے چلے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو یہ عمل آپ کریں، انشاءاللہ عز و جل چھالے کی تکلیف سے شفا حاصل ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک روحانی علاج کہ اگر کسی کو دائمی طور پر چھالے رہتے ہیں، یعنی چھالے آئے پھر چلے گئے، پھر چند دنوں کے بعد میں پھر چھالے آ رہے ہیں، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ یا معیدو یا معیدو یا معیدو، یہ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے، اس کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بغرض شفا اس کو کثرت کے ساتھ میں پڑھیں. یا معیدو یا معیدو یا معیدو، یہ اس کو پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے بھی منہ کے چھالے درست ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اچھا ایک سوال تھا، فرحان بھائی ہیں کچھ بھوج سے، مائیگرین کی تکلیف کا انہوں نے والدہ کے لیے ذکر کیا ہے کہ والدہ کو مائیگرین ہے، سر میں کافی درد ہوتا ہے، تو اس کے لیے کہ کوئی وظیفہ جو سر درد کو دور کرے؟ جی اس کے لیے یہ ہے کہ بہت ہی بہترین عمل ہے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد روزانہ بعد نماز عصر 1 مرتبہ آپ نے سورۃ التکاثر اس کو پڑھنا ہے، اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے دم کر لیا کرے اپنے اوپر. انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے مائیگرین کا جو بھی پرابلم ہو رہی ہے اللہ نے چاہتے اس سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل. کچھ یوٹیوب پر سوالات موصول ہوئے ہیں، ان کو بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. ایک سوال ہے کہ سوال یہ کر رہے ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استخارہ کروانا ہے، حسنین نام ہے اور امی کا نام سائمہ، بہت شرارت کرتا ہے، ضد کرتا ہے، روحانی علاج بھی بتا دیجیے. انشاءاللہ عز و جل ان کا استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں. ویسے عموماً چھوٹے بچوں کے ضد کرنے، شرارت کرنے میں ان کی ایک عمر کا تقاضا بھی ہوتا ہے، یہی چیزیں ہوتی ہیں، اور جو ہے وہ بس یہی چیز عموماً ہوتی ہے کہ عمر کے تقاضے کی وجہ سے بھی بچے بعض اوقات شرارت اور ضد وغیرہ کرتے ہیں. لیکن پھر بھی آپ کی دل کی تسلی کے لیے انشاءاللہ عز و جل
آپ کو استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں، روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں آپ کو۔ ایک سوال مزید موصول ہوا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 سال سے جاب چینج کرنے کے لیے ٹرائی کر رہا ہوں بٹ ابھی تک نہیں کر پا رہا ہوں، پلیز کوئی عمل بتائے جس سے ایک بہتر جاب ملے۔ ٹھیک ہے، اچھا جاب ملنے کے لیے انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید ایک ہے کہ ایک سوال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام محمد شریف خان ہے، طبیعت خراب رہتی ہیں، میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، والدہ کا نام حاجی بیگم، استخارہ کر دیجئے۔ ٹھیک ہے، ان کا نام نوٹ فرما لیں، ان کا نام محمد شریف ہے، والدہ کا نام حاجی بیگم ہے۔ انشاءاللہ عز و جل جو کچھ روحانی علاج بھی ہیں شعبے، آپ ارشاد بھائی جب تک استخارہ کر لیں۔ انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ السلام علیکم، استخارہ کروانا ہے، حسنین ہے، بچہ ہے، چھوٹا ہے، شرارت کرتا ہے، ضد کرتا ہے، تو اس کے لیے کہ بچے کی ضد کرنے کی عادت نکل جائے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج، شرارت کرنے کی عادت نکل جائے؟ جی، اس کے لیے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچے پہ روزانہ 1 مرتبہ سورہ فلق اور 1 مرتبہ سورۃ الناس، یہ دونوں 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے بچے پہ دم کر لیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بچے کے اندر اگر ضد پند ہے، اللہ نے چاہ تو دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اور بچہ نیک بن جائے، اس کے لیے بھی کوئی عمل؟ جی، اس کے لیے یہ ہے کہ بچہ جب سوئے، صبح کے وقت میں، فجر کے وقت میں، سورج طلوع ہونے کے وقت آپ نے بچے کی پیشانی پر سیدھا ہاتھ رکھنا ہے اور آسمان کی طرف اپنا رخ کر لیجئے، یعنی آسمان کی طرف اپنے منہ کر لینا ہے، اور 21 مرتبہ یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو یہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے اللہ نے چاہ تو بچہ نیک بن جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ وسیم خان ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ 3 سال سے جاب چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا وسیم بھائی کہ یہ جو آپ کی بات سے میسج سے محسوس ہوا ہے کہ جب تک آپ کو دوسرا جاب نہیں ملتا تب تک آپ جس جگہ ابھی کام کر رہے ہیں وہیں پر ہے، اور یہی انداز بالکل درست ہوتا ہے۔ بہت سارے ہم نے دیکھے ہیں اس طرح افراد کو، یہ بڑی نادانی والا کام کرتے ہیں کہ ابھی دوسرا جاب ملا نہیں، پہلے جگہ جہاں کام کر رہے ہیں وہاں تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، سے ڈانٹتا ہے یا کام کا لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے تو کام چھوڑ دیتے ہیں، پھر گھر بیٹھے رہتے، پھر 2 مہینے 6 مہینے بلکہ سالوں تک پھر گھر بیٹھے رہتے، اگلی جاب کے انتظار میں ہوتے ہیں، تو یہ بالکل نادانی والا انداز ہوتا ہے۔ کبھی بھی یاد رکھیں کہ یہ اگر آپ کہیں جاب پر ہیں اور وہاں آپ کو کسی طرح کی دقت آ رہی ہے، تکلیف آ رہی ہے، آپ کا دل وہاں کام کرنے کے لیے اب من نہیں کرتا ہے، آپ دوسرا جاب تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو جب تک دوسرا جاب ملتا نہیں تب تک پہلا جاب چھوڑنا نہیں چاہیے، پہلے جاب پر لگے رہیں، آپ اپنی کوشش کرتے رہیں، اللہ کریم سے دعا کرتے رہیں۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو ایک بڑا پیارا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں، اگر یہ عمل آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ اچھا روزگار آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ اس کے لیے کوئی روحانی علاج؟ جی، اس کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو جائیے، سر پہ نہ ٹوپی ہو نہ چھت وغیرہ ہو، کھلا آسمان ہو، آپ نے 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ پڑھنا ہے، اول اور آخر میں، یعنی شروع میں اور آخر میں آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے اللہ نے چاہ تو آپ کے لیے جو نوکری کے لیے آپ چاہ رہے کہ اچھی جاب مل جائے آپ کو، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جی، امتیاز بیگم ہیں، یہ جو سوال کر رہے تھے کہ ان کے ایکسیڈنٹ کے بعد سے ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، استخارہ بھی کروانا چاہ رہے تھے۔ پہلے استخارہ کے کچھ جوابات لے لیتے ہیں۔ جی ارشاد بھائی کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارے کے 2 نام آئے تھے اس میں، ایک حسنین بن سائمہ، جی، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ بچہ ضد کرتا ہے، تو استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے کے اندر وقتی طور کی آزمائش کی طرف اشارہ ہے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا استخارہ محمد شریف بن حاجی بیگم، ان کا کیا گیا ہے طبیعت کے معاملے میں، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے، طبیعت یعنی بیماری کی طرف ہی اشارہ آ رہا ہے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے۔
اگر کسی قسم کی بیماری رہتی ہے ختم نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک بہت ہی زبردست وظیفہ عرض کرتا ہوں، آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ الکریم سب بہتر ہو جائے گا۔ وظیفہ یہ ہے کہ اللہم انت الباسط، اللہم انت الباسط، یہ آپ کو کسی بھی وقت کوئی بھی مریض اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھے اور جب دوائی یا پانی پیے تو اس پر یہ دم کر کے پانی یا دوائی استعمال کرے، انشاءاللہ الکریم کیسی بھی بیماری ہو اللہ پاک نے چاہا تو اسے شفا مل جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ ماشاءاللہ جی، آپ کے استخارے بھی ہو چکے ہیں، ان کے روحانی علاج بھی بیان کیے گئے ہیں۔ آپ اللہ کی رحمت پر امید باندھے یہ روحانی علاج کرے، انشاءاللہ شفا حاصل ہو جائے گی۔ واٹس ایپ پر بھی سوالات موصول ہوئے ہیں، واٹس ایپ پر کے جو سوال موصول ہوئے ہیں وہ دے دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد رضوان اتاری، علی گڑھ ڈویژن، ڈسٹرکٹ علی گڑھ۔ میرا بیٹا ہے غلام غوث، اس کا نام ہے غلام غوث اتاری۔ اس کی طبیعت وغیرہ خراب رہتی ہے، آئے دن مطلب کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے، اور والدہ کا نام ہے فاطمہ۔ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کیا پریشانی ہے اس کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں۔ جی ارشاد بھائی نوٹ فرما لیجئے، رضوان بھائی یہ غلام غوث ہے، ان کی امی کا نام ہے فاطمہ، طبیعت خراب رہتی ہیں۔ جی ایک اور سوال دے دیجئے جو واٹس ایپ پر ہمیں آیا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عاشق نظامی، ماں کا نام زبیدہ ہے۔ ہر ٹائم بیمار رہتا ہوں، کچھ نہ کچھ شریر میں تکلیف ہوتی رہتی ہے۔ ابھی شریر پر میرے بہت فنسیاں ہو رہی ہے، کافی علاج کرایا، ٹھیک ہو جاتی ہے مگر پھر ہو جاتی ہے۔ ایک پرابلم ٹھیک ہوتی ہے تو دوسری ہو جاتی ہے۔ میرا استخارہ کر کے بتا دیجئے، شکریہ۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل عاشق بھائی اللہ کی رحمت پر امید رکھیں، انشاءاللہ یہ جو پریشانی ہے یہ گناہوں کے دفع ہونے کے لیے بھی ہیں، اور کچھ روحانی علاج بھی انشاءاللہ آپ کو عرض کریں گے، استخارہ بھی کر کے عرض کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ عمل کی برکت سے آپ جب روحانی علاج کرو گے تو یہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ عاشق نظامی بھائی کا بھی نوٹ فرما لیجیے۔ جی کچھ اور آڈیو سوال ہوں گے تو دے دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یادداشت بہت کمزور ہو گیا ہے، کوئی چیز یاد نہیں رہتی، اس کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بواسیر پائلس کی پرابلم ہو گئی ہے، کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو بواسیر کا روحانی علاج بھی۔ جی چلتے ہیں، آپ استخارہ فرما لیں، روحانی علاج کی طرف چلتے ہیں۔ جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ ایک سوال ہے، ان کا تو استخارہ ہو رہا ہے، تب تک جو ہے یادداشت کمزور ہیں تو قوت حافظہ مضبوط ہونے کے لیے کوئی روحانی علاج؟ جی اس کے لیے بہت ہی بہترین عمل ہے، یہ روحانی علاج آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے یا علیم 7 مرتبہ، یا علیم 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ نے سورہ علم نشرح یہ مکمل پڑھنا ہے بسم اللہ شریف کے ساتھ میں۔ اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے پانی میں دم کر کے اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل حافظ آپ کا مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ 7 مرتبہ یا علیم، 21 مرتبہ سورہ علم نشرح بسم اللہ شریف کے ساتھ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو پیے تا حصول شفا آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جب تک آپ کی قوت حافظہ مضبوط نہیں ہوتا تب تک آپ یہ عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوگی۔ اچھا اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے؟ جی کبھی بھی کر سکتے؟ کبھی بھی کر سکتے۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ جی ایک اور سوال تھا کہ بواسیر ہے جس کا روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں، پائلس کا۔ جی اس کا ایک عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے غیر مکروہ وقت میں ٹھیک ہے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد میں آپ نے سورہ علم نشرح یہ پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد میں آپ نے سورہ فیل پڑھنی ہے،
یہ قرآن کریم کی آخری صورت 10 صورتوں میں سے ہے. آپ نے یہ سورہ فیل پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ سبحان اللہ وبحمدہ. اس کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھے, دعا کرے. انشاء اللہ عز وجل اس عمل کی برکت سے بواسیر چاہے کیسی بھی ہو, اللہ نے چاہا تو اس سے نجات ملے گی انشاءاللہ عز وجل. یعنی بعض اوقات بادی بواسیر بھی ہوتی ہے, بعض اوقات خونی بواسیر بھی ہوتی ہے. دونوں کے لیے یہ عمل انشاءاللہ عز وجل فائدہ بخش ہے کہ غیر مکروہ وقت میں آپ نے نماز پڑھنی ہے, اور جو صورتوں کا بتایا گیا ہے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ علم نشرح, اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فیل یعنی علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تو یہ صورت پڑھنی ہے. پھر اپنی نماز 2 رکعت جو ہے وہ مکمل کر 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ سبحان اللہ وبحمدہ یہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ عز وجل آپ کو شفا مل جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ میں اجازت بھائی یہ بھی آپ عمل کر سکتے ہیں. آپ پہلے اپنے ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے گا, اگر یہ آپ کو فائدہ دیں, جیسے کہ گرم چیز ہوتی ہے زیادہ انجیر, آپ اس انجیر کو بھی استعمال کریں. بہتر ہے کہ آپ 3 انجیر لے لیں, 5 انجیر لے لیں, پہلے دیکھ لیں کہ آپ کے جسم کو موافق ہو تو آپ اس کو استعمال کریں. کرنا یہ ہے, پاؤ لیٹر دودھ کے اندر آپ نے 3 سے 4 انجیر توڑ کر کے اس کے ٹکڑے کر کے گرم کر لیجئے. ابھی جتنا آپ نے گرم کرو گے تو آخر میں جو دودھ جو ہے نا ختم ہونے کے بعد میں یہ انجیر کا جو ہے نا آپ کو یہ روا جیسا بن جائے گا, کچھ میٹھا جیسا بن جائے گا. اب اس کو استعمال کریں, روزانہ یہ عمل کر لیں. ہفتے میں آپ چاہے تو 2 سے 3 بار کر لیں. انشاء اللہ عز وجل اس عمل کی برکت سے بھی اللہ نے چاہا تو آپ کی بواسیر ختم ہو جائے گی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ میں بھی یہ بھی ہو کہ کھانے پینے میں بھی آپ احتیاط کریں کہ تیل کی چیزیں زیادہ نہ کھائیں, تیکھی چیزیں زیادہ نہ کھائیں. کہ عموماً ہوتا یہ کہ زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے بواسیر میں اور تکلیف بڑھ جاتی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ یہ استعمال بھی کر رہے ہو اور ساتھ ساتھ میں علاج بھی کر رہے ہو اور پتہ چل رہا ہے کہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے. تو ایسا نہیں ہو, آپ نے یہ سب چیزوں کو آپ تھوڑا دیر کے لیے رکھ دیجئے, موقوف کر دیجئے, مت کھائیے. انشاءاللہ تعالی جب یہ بیماری سے آپ کو نجات مل جائے گی تب آپ استعمال کریں انشاءاللہ. جی ارشاد بھائی کیا فرمائیں گے؟ محمد رضوان بھائی نے اپنے بچے کے لیے کال کیا تھا, غلام غوث کے لیے. رضوان بھائی نے کال کیا تھا کہ غلام غوث بن فاطمہ, انہیں جو ہے طبیعت خراب رہتی, ان کی زیادہ پریشان رہتے ہیں. ان کا استخارہ کیا گیا ہے. استخارے کے اندر نظر بد کی طرف اشارہ ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے. اس میں کچھ باتیں حاجی صاحب دیکھیے, نظر بد کا معاملہ تو یہ حق ہے, اور اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر بد یہ اونٹ کو ڈیگ کے اندر اور انسان کو قبر کے اندر پہنچا دیتی ہے. اللہ اتنی خطرناک ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین ان کے ماں باپ ہیں اور ان کی نظر لگ جاتی ہے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو محبین ہیں, ہمارے چاہنے والے ہیں, ہم سے محبت کرتے ہیں, ان کی بھی نظر لگ جاتی ہے. اور ایک جو قسم ہے اس کی جو نظر جو لگتی ہے وہ یہ ہے جو حاسدین ہوتے ہیں, جو حسد کرنے والے ہیں, تو ان کی نظر جو لگتی ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو ہے جب یہ حاسدین جو اسے حسرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, اس کو تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہے, تو اس کی آنکھوں سے ایک شعاع نکلتی ہے, اور اسی شعاع کے ذریعے جو ہے اس سے جو آگے بندہ ہے اس پر جو ہے اس سے اثر پڑتا ہے, اور اس سے پھر نظر بد کے معاملات ہو جاتے ہیں اور وہ پریشانی ہونے لگتی ہے. کتنی بھی دوائی کر لیں کچھ بھی کام نہیں کرتی ہے. تو نظر بد کے وظائف بھی ہیں, آپ کو میں عرض کرتا ہوں. ایک وظیفہ یہ ہے کہ اگر آپ کو نظر بد لگی ہوئی ہے یا بچے کو لگی ہے تو 1 مرتبہ سورۃ الفلق اور 1 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر بچے پر دم کر دیجئے, انشاءاللہ الکریم نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد عاشق نظامی بھائی ہیں. عاشق نظامی بھائی کا بھی استخارہ کیا گیا ہے. ان کے بھی بیماری کے ہی مسائل تھے, تو استخارہ کیا گیا. استخارے کے اندر اثرات کے معاملات آ رہے ہیں. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے. اثرات کے بارے میں قبلہ شیخ طریقت میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ایک مایہ ناز کتاب, بہت ہی پیاری کتاب ہے, فیضان سنت, پہلی جلد ہے. صفحہ نمبر 333 پر آپ نے تحریر فرمایا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا,
सफ़ेद मुर्ग को बुरा भला मत कहो, क्योंकि इसलिए कि ये मेरा दोस्त है और मैं इसका दोस्त हूँ और इसका दुश्मन मेरा दुश्मन है। जहाँ तक इसकी आवाज़ पहुँचती है ये जिन्नात को दफ़ा करता है। सुभान अल्लाह। एक बेहतरीन ये भी अमल है कि अगर कोई चाहता है कि उसे जिन्नात से हिफाजत हो तो अपने घर पर सफ़ेद मुर्ग पाले, इंशाअल्लाह इससे भी आसानी होगी। और दूसरा ये कि अपने घर पर जो है लींबू भी रखे। लींबू के बारे में भी बुज़ुर्गों से मरवी है कि जिस घर के अंदर लींबू होता है उस घर के अंदर जिन्नात दाखिल नहीं होते, शरीर जिन्नात दाखिल नहीं होते हैं। तो इस पर भी अमल करें और मज़ीद आपको वज़ाइफ वगैरह भी दिए जाएंगे। और दावत इस्लामी का जो रूहानी इलाज के बस्ते लगते हैं वहाँ पर भी आप राब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह वो आपकी अच्छी रहनुमाई फरमाएंगे इंशाअल्लाह। जी शुएब भाई क्या फरमाएंगे, असरात हैं ये ख़त्म हो जाए इसके लिए इनके लिए कोई रूहानी इलाज भी? माशाल्लाह कुछ इलाज तो हमारे इरशाद भाई ने फरमाया है कि एक तो सफ़ेद मुर्ग भी रख ले और साथ साथ लींबू भी रख ले घर पर। इन्होंने बिलखुसूस फुंसी का भी, फोड़ी फुंसियों का भी जिक्र किया था, बदन पर फोड़ी फुंसी आ रहे हैं, तो कोई असरात ख़त्म होने के लिए अमल? जी, इसके लिए ये है कि आप जैसे फोड़ी फुंसी के हवाले से बताएं तो सबसे पहले आपने ये करना है कि या रकीबू या रकीबू या रकीबू 3 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर एक एक बार दुरूद पाक पढ़ के अपने हाथों पे दम कर ले। जहाँ पे भी आपको फोड़ी फुंसी वगैरह है वहाँ पे अपने हाथों को फेर ले। दिन में जब भी मौका मिले ये अमल कर लीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस अमल की बरकत से फोड़ी फुंसी वगैरह दूर हो जाएगी। दूसरा अमल ये है कि जिन्नात के असरात के मामला इन्होंने बताए हैं, इस्तिखारे में आए तो आसेब ज़दा यानी कि जिस पे जिन्नात के मामलात हो तो उसको ये चाहिए कि चलते फिरते उठते बैठते इसका विर्द करते रहे, या अल्लाहु या हय्यु या क़य्यूम, या अल्लाहु या हय्यु या क़य्यूम इसका विर्द करते रहे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस अमल की बरकत से जिन्नात के असरात से अल्लाह ने चाहते हिफाजत भी होगी और जिन्नात के असर जो हुआ है वो दूर भी हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। कुछ यूट्यूब के सवालात को भी सिलसिले में शामिल करते हैं। मोहसिन भाई की आईडी से सवाल मौसूल हुआ है कि मेरे भाई की गर्दन पर मस्सा है, उसका रूहानी इलाज बता दीजिए। इन्होंने सलाम भी किया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिसकी गर्दन पर या बदन पर कहीं भी मस्सा है तो उसे चाहिए कि 1000 बार या हय्यु या हय्यु या हय्यु 1000 टाइम्स 1000 बार अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर जहाँ जहाँ मस्से हैं उस जगह पे दम करे। रोज़ाना ये अमल करते रहे, चंद एक मरतबा ये अमल करने से इंशाअल्लाह मस्से ख़त्म हो जाएंगे। एक सवाल मौसूल हुआ है कि सलाम वालेकुम अस्सलाम, जौनपुर से मोहम्मद साकिब, मेरे घर में तरक्की नहीं हो रही और बरकत नहीं, इस्तिखारा कर दीजिए, साथ ही रूहानी इलाज भी अता फरमा दीजिए। साकिब बिन रेशमा, और जौनपुर में तावीज़ात का बस्ता कहाँ लगता है? कल भी जौनपुर से बस्ते के लिए एक एड्रेस मांगा गया था, मैंने इसके लिए कल भी अर्ज़ किया था कि हमारे जो बाई पोस्ट तावीज़ात की सर्विस है वहाँ हमसे रब्ता करके आप यहाँ का एड्रेस हमसे हासिल कर ले। अलबत्ता इनका नाम नोट फरमा ले, साकिब बिन रेशमा है, ये इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, तरक्की नहीं हो रही है, घर में खैर बरकत नहीं है। इंशाअल्लाह आपको रूहानी इलाज भी अर्ज़ करते हैं, इस्तिखारा करके जवाब भी देते हैं। एक सवाल मज़ीद मौसूल हुआ है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम है हुरमत खान, वालिदा महमूदा बेगम, इनका काम में बरकत के लिए और घर के मसाइल दूर होने के लिए वजीफ़ा बता दीजिए, इस्तिखारा भी कर दीजिए। काम में कामयाबी वगैरह के लिए, बरकत के लिए ये अमल जानना चाहते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको अर्ज़ करते हैं इसका जवाब। चंद एक ऑडियो दे दी, ऑडियो सवाल अगर है तो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन्नात के असरात से हिफाजत के कोई वजीफ़ा है तो बता दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैर। ठीक है, अर्ज़ करते हैं इंशाअल्लाह आपको। जी एक और सवाल दीजिए। मिर्गी का कोई रूहानी इलाज इनायत फरमा दे। मिर्गी का इंशाअल्लाह अर्ज़ करते हैं आपको। जी एक और सवाल दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
قرضہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، کوئی وظیفہ یا کوئی روحانی علاج ہو تو برائے کرم بتا دیجئے جس سے قرضہ اتر جائے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے آپ کو۔ جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ ارشاد بھائی آپ استخارہ فرما لیں، چند ایک استخارے کرنے ہیں۔ جی جنات سے حفاظت کے لیے جیسا بھی کچھ ہی دیر پہلے ہم نے وظیفہ بتائے تھے، پھر بھی عرض کرتے چلیں، کرتے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ نے عمل یہ کرنا ہے کہ رات میں سونے سے قبل سوتے وقت آپ نے یا اللہ 100 مرتبہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے شریر جنات سے حفاظت ہوگی آپ کی انشاءاللہ عز و جل۔ جی مرگی کا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ جی مرگی کے روحانی علاج آپ نے کرنا یہ عمل ہے کہ لا الہ الا اللہ آپ نے 66 ٹائم یہ پڑھنا ہے، پڑھ کر کے اپنے پر دم کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے مرگی کا دورہ یا مرگی کی جو تکلیف ہے اللہ نے چاہ تو یہ نہیں ہوگی۔ روزانہ یہ عمل آپ نے کرنا رہے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک اور عمل ہے سورۃ الشمس۔ یہ سورۃ الشمس پڑھ کر مرگی کا جب کسی کو دورہ پڑے، سورۃ الشمس پڑھ کر اس کے کان میں دم کرے تو انشاءاللہ عز و جل اس کو کچھ ہی دیر میں افاقہ ہو جائے گا۔ اگر گھر میں کبھی اس طرح کا گھر کے فرد میں سے کسی کو اگر مرگی کی تکلیف ہے اور اس کو گھر پر دورہ پڑتا ہے تو پھر سورۃ الشمس ایک مرتبہ پڑھ کر اس کے کان میں دم کرے، انشاءاللہ اس کو جلدی یہ بار بار عمل جب کرتے رہیں گے تو اس کی برکت سے شفا حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ قرضہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس کے لیے کوئی روحانی اللہ علاج؟ تبارک و تعالیٰ ان کے قرضوں کو دور کرے، عثمان غنی کے صدقے اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے، آمین۔ عمل یہ کرنا ہے اپنے ہر نماز کے بعد میں 7 مرتبہ سورہ قریش آپ نے یہ مکمل پڑھنی ہے۔ ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ میں اپنے سورت کو شروع کرنا ہے اور پھر دعا کرے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا چاہے کیسا بھی قرضہ ہو، کتنا بھی بڑا قرضہ ہو، اللہ نے چاہ تو دور ہو جائے گا۔ سورہ قریش پڑھنا ہے 7 مرتبہ، اول آخر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جی جو یوٹیوب پر استخارہ کے لیے جو سوالات ہیں ان کے کچھ روحانی علاج بھی بیان کر دیں۔ ایک تو جو جونپور سے ہمارے ثاقب بھائی ہے، گھر میں ترقی نہیں ہو رہی ہے اور جو بھی ہے ایک روزی میں ترقی نہیں ہے، برکت نہیں ہے، تو اس کے روزی میں برکت کے لیے کوئی عمل ان کے لیے؟ جی اس کے لیے کہ اب انہوں نے بتایا کہ گھر میں ترقی بھی نہیں ہے، روزی میں برکت بھی نہیں ہے اور گھر کے حوالے سے بھی کچھ اور بھی پرابلم ہوگی، تو کرنا یہ ہے آپ نے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو یہ عمل چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں، اللہ نے چاہ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے کاروباری پریشانی، گھر کی پریشانی اللہ نے چاہ تو یہ سب دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اگر آپ یہ بھی تعویذ اگر لکھ کر اپنے گھر میں لٹکا سکتے ہیں 35 ٹائمز 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک سادے سے کاغذ پر آپ اس کو لکھے، اس کو لیمینیشن کر کے اپنی دکان پر بھی چاہے تو لٹکا دے، گھر میں چاہے تو لٹکا دے، یا 2 تختیہ لکھ لے اور ایک دکان پہ لگا لے، ایک گھر پر لگا لے، تو اس سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے کاروبار میں برکت بھی ہوگی، انشاءاللہ کاروبار خوب چمکے گا، ترقی بھی ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ مزید جو یہ سوال تھا کہ حرمت ہے، یہ سوال کر رہے تھے کہ گھر کے مسائل ہیں جو دور ہونے کے لیے کچھ روحانی علاج بتا دے، گھر میں کچھ نہ کچھ مسائل لگے رہتے ہیں، پریشانی آ رہی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے گھر کو آفتوں، پریشانی، مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے آپ نے ایک عمل کرنا رہے گا۔ یہ عمل آپ نے یہ کہ ایک نیا پیالہ لے لیجئے، چاہے یہ اسٹیل کا ہو یا کانچ کا ہو یا جو بھی اپنے گھر میں، لیکن یہ یاد رکھیں نیا ہونا چاہیے، استعمال شدہ نہیں ہو۔ نئے پیالے کو لے کر کے اس کے اندر یا والی اپنے ایسے پین سے لکھنا ہے یا ایسے مارکر سے لکھنا ہے کہ اس میں پانی ڈالتے ساتھ یہ مٹ جائے۔ اب اس کے اندر پانی ڈال کے جب وہ مٹ جائے تو یہ پانی کو اپنے گھر کے اندر تمام دیواروں پر چھڑک دیں، انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے گھر کے اندر آفت بلا یا جو بھی پریشانی وغیرہ ہے اللہ نے چاہا تو سب دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جن کے استخارے بھی ہو گئے ہیں فرمائیں۔ ثاقب بن ریشمہ، ان کا استخارہ کیا گیا ہے، استخارے کے اندر وقتی طور کی آزمائش کی طرف اشارہ ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ حرمت خان بن محمودہ، جی ان کا استخارہ کیا گیا ہے، ان کے استخارے کے اندر بھی وقتی طور کی آزمائش کی طرف ہی اشارہ آ رہا ہے۔ ایک آپ کو میں وظیفہ عرض کرتا ہوں، اس پر آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ بڑی برکتیں ملیں گے۔
اور وظیفہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ہے. سبحان اللہ. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشک بار ہے، جو شخص دسترخوان سے کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھائے وہ فراخی کی زندگی گزارتا ہے اور اس کی اولاد میں عافیت ہوگی. سبحان اللہ. یعنی اس کے گھر میں فراخی ہو جائے گی، رزق وغیرہ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس میں فراخی ہوں گی اور انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. یوٹیوب پر بہت سارے سوالات ہیں، کچھ یوٹیوب کے مزید سوالات کو اس سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں. امتیاز بیگم کی آئی ڈی سے ایک سوال موصول ہوا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امجد خان کی طبیعت خراب رہتی ہے اور پریشان رہتے ہیں. ان کی والدہ کا نام بھی محمودہ بیگم ہے. استخارہ کر کر وظیفہ بتا دیجیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. امجد خان ہے، طبیعت خراب رہتی ہیں، ان کی والدہ کا نام بھی محمودہ بیگم ہے. انشاءاللہ آپ کو استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں. ایک سوال موصول ہوا ہے کہ میری امی کا پیر درد کرتا ہے، نماز میں جب قاعدے میں بیٹھتی ہیں تو درد ہوتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں. کوئی ہاتھ پیروں میں اگر کسی کے درد ہیں تو کوئی روحانی علاج ان کے لیے؟ جی 7 مرتبہ یا محیی آپ نے پڑھنا ہے. ہاتھوں پہ دم کر لیجئے، جہاں پہ بھی آپ کے جسم میں درد ہو اس جگہ پر آپ نے پھیر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے اللہ نے چاہا تو درد میں افاقہ ہوگا، آپ کا درد دور ہوگا انشاءاللہ عز و جل. جی امجد بن محمودہ یہ نام ہے، ان کی طبیعت خراب رہتی ہے. ٹھیک ہے. شیخ غوث کی آئی ڈی سے سوال ہے کہ میرا نام ہینا ہے، امی کا نام فاطمہ. یہ میری بیچ میں طبیعت بہت خراب رہتی ہیں، دوا کرنے سے بھی کچھ فرق نہیں رہتا ہے. ٹھیک ہے. ان کا استخارہ کرنا ہے، ان کا بھی نام نوٹ فرما لے، ان کا بھی استخارہ کر دیجئے. ہینا ہے، ان کی والدہ کا نام فاطمہ ہے، طبیعت خراب رہتی ہیں، دوائی سے فرق نہیں پڑتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں. ایک سوال موصول ہوا ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہو جائے، محبت پیدا کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. تو اس کے لیے ایک تو آپ نے روحانی علاج، آج بھی سلسلے میں ہم نے میاں بیوی کے آپسی گھریلو جھگڑے ختم کرنے کے لیے ایک روحانی علاج عرض کیا ہے. آپ چاہے تو وہی عمل آپ جو ہے کر لیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے گھریلو جھگڑے وغیرہ ختم ہو جائیں گے. میں پھر سے ایک عمل آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اگر گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں میاں بیوی کے اندر، تو دوسرا ایک اور مزید عمل عرض کرتا ہوں کہ اگر شوہر تنگ کرتا ہے تو بیوی اس کے لیے یہ عمل کرے گی، اور اگر بیوی کا انداز نامناسب ہے اپنے شوہر کے ساتھ تو شوہر یہ عمل کرے گا. عمل یہ عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے. عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد 1100 بار یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو یہ پڑھنا ہے اول و آخر 11 بار درود پاک. اس کے بعد تصور یہ جمانا ہے کہ عرش کا سایہ ہے، اس سائے میں اپنے آپ کو بھی دیکھے، اور یہ بھی تصور میں جمائے کہ جو میرا سامنے والا فریق ہے تو وہ میرے سامنے کھڑا ہے. جیسے بیوی اپنے شوہر کے لیے عمل کر رہی ہیں کہ شوہر محبت کرے، شوہر تنگ نہ کرے، پریشان نہ کرے، میرا جائز حق مجھے دے. اگر اس طرح کے لیے بیوی شوہر کے لیے عمل کر رہی ہیں تو شوہر کے لیے یا بیوی اپنے یہ تصور کرے کہ عرش کے سائے میں میں کھڑی ہوں، میرا سامنے میرا شوہر کھڑا ہے، اور جو آپ نے پڑھا تھا وہ تصور میں اپنے شوہر پر دم کر دے. اسی طرح اگر شوہر بیوی کے لیے عمل کر رہا ہے تو شوہر اپنے آپ کو عرش کے سائے میں محسوس کرے، تصور میں جمائے، اور تصور یہ جمائے کہ بیوی سامنے کھڑی اور اس پر یہ عمل دم کر دے. انشاءاللہ عز و جل سامنے کا جو شخص ہے وہ انشاءاللہ عز و جل محبت کرنے لگے گا، اس کا انداز آپ کے ساتھ میں اچھا ہو جائے گا. تو آپ یہ عمل کرنا شروع کر دیں. عشاء کی نماز کے بعد یا مؤمنو 1100 بار 1100 بار یہ پڑھنا ہے، اول و آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ. جی چلتے ہیں استخارہ کے جواب کی طرف. جی کیا فرمائیں گے؟ جی امجد بن محمودہ ان کا استخارہ کیا گیا، طبیعت کے معاملے میں ان کا استخارہ کیا گیا ہے. استخارے کے اندر بیماری کی طرف اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے. اور دوسرا نام تھا ہینا بنت فاطمہ، ان کی بھی طبیعت کے مسائل تھے تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے. استخارے کے اندر وقتی آزمائش کی طرف اشارہ آ رہا ہے.
حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے. آپ کو وظائف وغیرہ پیش کیے جائیں گے، انشاءاللہ اس پر عمل کیجئے. انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو خیر و عافیت کا معاملہ ہوگا. امجد بن محمودہ کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو کی کثرت کرے. انشاءاللہ عز و جل جو بھی تکلیف بیماری کی ہیں وہ دور ہو جائے گی. حنا بنت فاطمہ چونکہ انہوں نے بطور خاص اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ دوائی بھی اثر نہیں کرتی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ یا معیدو اس کی کثرت کریں. اس میں ایک لفظ یعنی ایک حرف ہے عین، یا معیدو، یہ اس کی آپ نے کثرت کرنی. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل جو دوائی آپ اپنی طبیعت کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس میں انشاءاللہ تاثیر پیدا ہوگی اور آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی. جی آڈیو سوال دیجیے. شوگر کا علاج بتا دیجئے. شوگر کا علاج ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو. جی ایک اور سوال دیجیے. بال جھڑ رہا ہے اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں برائے مہربانی. ٹھیک ہے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو. جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ شوگر کا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. جی شوگر کے لیے سب سے پہلے یہ عمل آپ نے کرنا رہے گا. یہ عموماً آپ کے گھر میں بھی مل جائے گی، بہت آسانی کے ساتھ میں مل جائے گی. اگر میسر نہ ہو تو آپ کوئی بھی راشن کی دکان سے لے سکتے ہیں. اس میں کرنا یہ ہے کہ بڑی الائچی کالی کلر کی ہوتی ہے، یہ بڑی الائچی لے لیجئے. اس کو اگر آپ کھولیں گے تو اس کے اندر باریک باریک دانے نکلیں گے. یہ باریک باریک دانے آپ نے صبح ناشتے سے پہلے اور رات میں سونے سے پہلے 5 دانے چبا لیجئے. اچھی طریقے سے اس کو کھا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے شوگر میں بہت ہی بہترین طور پہ اللہ نے چاہا تو کمی محسوس ہو، یعنی جو بڑھ چکا ہے شوگر اللہ نے چاہا تو لیول ہو جائے گا انشاءاللہ. کوئی روحانی علاج ماشاءاللہ ایک گھریلو علاج تو بتایا کہ صبح و شام بڑی الائچی کے 5 دانے اچھی طرح چبانا ہے. کوئی روحانی علاج وظیفہ بھی ہو تو؟ جی شوگر کے لیے ایک بہت ہی پیارا وظیفہ ہے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا حوالہ ہے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 میں ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ آیت مبارکہ آپ کو روزانہ صبح و شام 3 بار اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ یہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیجئے اور اسے روزانہ پیجئے. انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو شوگر سے آپ کو شفا ملے گی انشاءاللہ عز و جل. اچھا بال جھڑتے ہیں اس کے لیے بھی کوئی عمل ہو تو؟ جی بال جھڑنے کے لیے ایک عمل ہے اور کہ سورۃ اللیل 41 مرتبہ کسی یا سرسوں کے تیل پر یا یہ ناریل کا جو تیل آتا ہے اس پر پڑھ کر دم کر لیں. انشاءاللہ الکریم اس کو روزانہ استعمال کریں، اچھے سے استعمال کریں، اسے مالش کریں اچھے سے. انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو بال جھڑنا انشاءاللہ بند ہو جائیں گے. اگر گنجا پن ہے تو بالخصوص اس جگہ اچھی طرح مالش کر لیں تو نئے بال بھی انشاءاللہ الکریم اگائیں گے. تو یہ عمل آپ کریں انشاءاللہ عز و جل، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. کچھ یوٹیوب پر موصول ہونے والے سوالات، آج یوٹیوب پر بہت سارے سوالات موصول ہوئے ہیں اور سلسلے کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے. اور آج آپ کو ایک خبر بھی دینی ہے، یعنی ایک نیوز بھی دینی ہے، ایک اطلاع بھی دینی ہے انشاءاللہ عز و جل. پہلے کچھ سوالات لے لیتے ہیں. کبھی بھی ہم کسی فرد کے متعلق اگر کوئی خاص ایسی بات بیان کر رہے ہیں جو ایک عیب والی ہے تو سامنے والے فریق کا یعنی سامنے والے شخص کا نام کبھی بھی ذکر نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک نیشنل چینل ہے اور بڑی تعداد میں لوگ یہ چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں. عین ممکن ہے کہ جس شخص کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ بھی یہ چینل دیکھ رہا ہو، اور جب ہم یہاں سے آپ کا میسیج پڑھ کر، کیونکہ ہم تو لائیو سلسلے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے آپ کا میسیج آیا، ہم نے پڑھ لیا. اب اگر اس نے سن لیا اور پہچان لیا کہ تو میرے متعلق سوال کیا گیا ہے تو آپ کا کام بننے کی جگہ مزید بگڑ جائے گا، سامنے والا فریق آپ سے زیادہ ناراض ہو جائے گا. تو اتنی ہمیں ایک شعور ہونا چاہیے کہ ہم کبھی بھی اس طرح کے معاملے میں جب بھی سوال کریں تو بند لفظوں میں سوال کریں. آپ نام بتا دیں گے تب بھی ہم نے وہی روحانی علاج دینا ہے جو آپ کا معاملہ حل ہوگا، اور آپ نام شو نہیں کریں گے تب بھی ہم نے وہی علاج دینا ہے آپ کو جس سے آپ کا معاملہ حل ہوگا.
خیر اب آپ کے مزید سوال کو تو ہم آگے نہیں بیان کر سکتے. مزید آپ کو اس مسئلے کے حل کے لیے کسی طرح کا تعویذ لینا ہے یا استخارہ کروانا ہے تو انشاءاللہ الکریم آپ اسکرین کے اوپر ہمارے نمبرز دیکھ رہے ہوں گے. اس نمبر پہ ہم سے رابطہ کر کے آپ تعویذات بھی منگوا لیں. تعویذات کے لیے نمبر میں عرض کر دیتا ہوں 7400451126. یہ نمبر پر آپ ہمیں ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے رابطہ کر لیں. انشاءاللہ آپ کو گھر بیٹھے تعویذات مل جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. ایک سوال ہے کہ میری بیٹی 5 ماہ کی ہیں اور ہمیشہ آنکھ کھجلاتی ہیں اور روتی بہت ہیں اور پتلی بھی ہوتی جا رہی ہیں. 5 سال کی بچی, آنکھ میں خارش ہوتی ہے, شاید آنکھ کھجلاتی ہے یعنی آنکھ کھجاتی رہتی ہیں. تو آنکھ کے مرض کے لیے کوئی ان کے لیے روحانی علاج؟ جی اس کے لیے یہ ہے کہ جب بھی موقع ملے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے شہادت کی انگلی پہ دم کر لیں اور جہاں پہ بھی آنکھوں میں تکلیف ہے وہاں پہ رکھ لیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آنکھوں کی جو تکلیف ہے وہ دور ہو جائے گی ٹھیک ہے. اور ایک وظیفہ یہ ہے کہ یا مقیتو, یا مقیتو, جس کی آنکھیں سرخ ہوں یا درد وغیرہ ہوتا ہو تو وہ 10 بار پڑھ کر اپنے آنکھوں پر دم کر لے. دم کرنے کا انداز یہ ہوگا یا مقیتو یا مقیتو, یہ 10 بار پڑھنا ہے. ہاتھوں پہ اپنی انگلیوں پہ دم کر لیں, ویسے دم کر کے آنکھ پہ لگا لیں. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو آپ کی آنکھوں میں جو درد ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. انہوں نے 5 ماہ کی بیٹی کا ذکر کیا ہے تو اس کے لیے بھی عمل کیا جا سکتا ہے؟ گھر والے کر سکتے ہیں, یعنی والد یا والدہ کوئی کر کے ان کی آنکھوں پہ دم کر دے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو 5 ماہ کی بچی, اس کے لیے بھی عمل کیا جا سکتا ہے. والدہ کر لے, والد کر لے, بھائی ہیں اگر وہ کر سکتے تو اس طرح کے افراد میں کوئی بھی ان کے لیے عمل کر کے دم کر دے, انشاءاللہ شفا حاصل ہو جائے گی. مشورہ ہے کہ چونکہ بچی صرف 5 ماہ کی عمر کی ہے تو کسی آئی اسپیشلسٹ کو چیک بھی کروا دے. انشاءاللہ عز و جل اس سے مزید آپ کو فائدہ ہوگا ڈاکٹر کو چیک کرانے سے انشاءاللہ عز و جل. سلسلے کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے. آپ کو ایک خبر بھی دینی ہے کہ اب تک ہم ہمارے بہت سارے سلسلوں میں ہمارے روحانی علاج کا نمبر بیان کر چکے ہیں کہ پہلے ہمارا جو نمبر تھا 02268971126, اب ہمارا یہ نمبر چینج ہو رہا ہے اور اب سے آپ اگر ہم سے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ابھی جو میں نمبر بتاؤں گا اس نمبر پر ہم سے بذریعہ کال رابطہ کرے انشاءاللہ عز و جل. اب اس نئے نمبر پر استخارہ کیا جائے گا. نیا نمبر نوٹ فرما لے 07969462500. میں پھر سے ایک نمبر دہراتا ہوں 07969462500. 07969462500. یاد رکھیں اس نمبر کو ڈائل کرنے میں 0 بھی لازمی آپ نے ڈائل کرنا ہے. پھر آپ جیسے کال کریں گے تو آپ کو لینگویج سلیکٹ کرنے کے لیے آپشن دیا جائے گا. اگر آپ ہم سے اردو میں بات کرنا چاہتے ہیں تو اردو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں, انگلش میں بات کرنا چاہتے ہیں تو انگلش لینگویج بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ انتظار کریں انشاءاللہ عز و جل آپ کی کال. پھر آپ کو مختلف آپشن سنائی دیں گے کیونکہ اب دعوت اسلامی انڈیا کا ایک یہ جنرل نمبر اب قائم کیا جا رہا ہے اور بہت سارے ڈپارٹمنٹ کی رہنمائی کے لیے یہ نمبر ہوگا تو اس میں بہت سارے ڈپارٹمنٹ کے آپشنس آپ کو شو کیے جائیں گے. تو ایک نمبر پر آپ کو استخارہ کرنے کے لیے رابطہ کرنا ہے. یعنی جیسے ہی آپ نے لینگویج سلیکٹ کی تو آپ کو مختلف آپشن سنائی دیں گے جس میں پہلے ایک نمبر کے آپشن پر آپ کو روحانی علاج اور استخارہ کا آپشن سنائی دے گا. آپ نے جیسے ہی ایک نمبر پھر ڈائل کیا آپ کی کال انشاءاللہ الکریم ہمارے استخارہ کرنے والوں کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی. تو اب سے آپ ہم سے استخارہ کرنے کے لیے اس نئے نمبر پر ہی رابطہ فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے اللہ کریم ان کی تکلیفیں پریشانیاں دور فرمائے, ان کی دل کی تمناؤں کو پورا کرے. سلسلے کا وقت بھی مکمل ہوا انشاءاللہ الکریم. پھر آنے والے ہفتے منگل اور بدھ کو پھر اسی وقت سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر